ردیف صلی اللہ علیہ وسلم پر ممتاز ادیب و صحافی احمد ابراہیم علوی کی صدارت اور رضوان احمد فاروقی کی نظامت میں مشاعرہ نعت کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں ٹھاکر گنج میں زیر سرپرستی محمد فاروق جاذب لکھنوی ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکرار سے پوری فضا نور و نکہت سے معمور ہو گئی اور یہ کیفیت سبھی نے محسوس کی اور کسی کو گزرتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ 8 بجے شب مشاعرہ نعت کا اختتام ہوا تو ڈاکٹر ثروت تقی نے شعراء اور سامعین کا شکریہ ادا کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ یہ پروگرام ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ہو رہا ہے، صرف ایک دن کا فرق ہوا ہے۔ کل ڈاکٹر صاحب کو کوئی ایوارڈ ملنا تھا، لہذا وہ اس کو ملتوی کرنا پڑا، ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیا ہم نے، اور ہمارا عنوان آج کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم نام رسول لیتے ہیں اور درود شریف نہیں پڑھتے، جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اور جس کا بے حد ثواب ہے۔ تو اسی ثواب کے حصول کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ ردیف کوئی ایسی رکھی جائے کہ بار بار لوگوں سے کہنا نہ پڑے کہ آپ نام محمد آئے تو درود شریف پڑھ لیں، بلکہ پڑھنے کے لیے انسان مجبور ہو۔ جب شاعر پڑھ رہا ہے تو اس کو دہرائے گا، جو سنے گا وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی نظریے سے صلی اللہ علیہ وسلم ردیف کا تعین ہوا، اور بحمدللہ جو بھی لوگ آ گئے ہیں وہ کم ہی صحیح، لیکن ہمارے مقصد میں کے حصول کے لیے کافی ہیں۔ حافظ محمد عمر صاحب سب سے پہلے آئے تھے، اس کے بعد جناب زبیر انصاری صاحب، حیدر علوی صاحب، شہاب الدین خان صاحب، اور بالکل آخری کیل کے طور پہ جناب سنجے مصرا شوق صاحب۔ جناب خلیل احسن صاحب خلاف توقع آئے، اس لیے خوشی میں اضافے کا باعث بنے۔ محمد فاروق جاذب صاحب کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، وہ تشریف لے آئے۔ قبلہ رحمت رسول صاحب تشریف لائے۔ ان سبھی کا استقبال ہے، اور کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے صدر محترم ماحول بنا رہے ہیں، تو میں انہیں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کرسی مخصوص پہ آ جائیں اور شیروانی پہن کے آپ نے بتایا کہ آپ واقعی کاکوری والے علوی ہیں، تشریف لائیے۔ جناب فاروق جاذب صاحب تشریف لے آئیں، ہماری محفل کے سرپرست ہیں۔ جناب ایقان صاحب جو بالکل جوانسار ہیں، تازہ بتازہ ہیں، وہ مجھے ہاتھ لگ گئے ہیں، تو خدا کا شکر ہے۔ نوجوانوں سے ہی ملک کا اور مذہب کا مستقبل ہے، اس لیے کہ نوجوان تیار نہیں ہوں گے تو یہ راشد زدہ ہاتھ کب تک کام آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب ایقان صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے آج کا آغاز فرمائیں۔
حافظ خان صاحب نے کلام ربانی سے آغاز کیا اور جن آیات کا انتخاب کیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ بہت ہی سین قاف سے اور اصول و ضوابط سے انہوں نے کلام اللہ کی تلاوت کی۔ ہماری قوم اس سے محروم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کی ترقی تو خوب کر رہے ہیں، لیکن جو دنیا کی سب سے مقدس، مفید اور پرز معلومات کتاب ہے، اس کے معاملے میں ہماری تساہلی مجرمانہ غفلت کی حد تک ہے کہ ہم سین قاف کیا بلکہ عربی کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اردو بول رہے ہیں۔ یعنی اردو عربی کا نمایاں فرق یہ ہے کہ اردو زبان مجہول بولی جاتی ہے، اس میں امالہ ہے، ہر لفظ کو جھکا کے پڑھتے ہیں۔ ہم آؤ جاؤ کھاؤ بولتے ہیں، لیکن اگر اسی املے کی کا تلفظ عربی میں کیا جائے تو حمزہ واو پیش او کہا جائے گا، او نہیں کہا جائے گا۔ یہی وہ نمایاں فرق ہے جو ان خواتین کے یہاں بالکل نہیں ہے جو گھروں میں جا کے کلام اللہ پڑھایا کرتی تھیں یا پڑھاتی ہیں، جن کو استانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ حفاظ و قراء جو اچھا پڑھتے ہیں، اچھا پڑھا سکتے ہیں، وہ اچھا اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دنیا دار ہو گئے ہیں۔ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ آخرت کل کی چیز ہے، ہمیں آج کو سنوارنا چاہیے، لہذا وہ کام جو 1 گھنٹے میں ہوتا ہے اس کو وہ 10 سے 15 منٹ میں بالکل فاتحے کی طرح نپٹا دیتے ہیں۔ کہ کسی کے یہاں گئے، انہوں نے کہا بڑے پیر کا فاتحہ ہونا ہے، اس کے بعد 36 بزرگوں کے نام اور بتائے، انہوں نے کہا سب ایک ہی ملا کے میں کیے دیتا ہوں، اور سمجھا سمجھو کے پیسے ویسے دیے، چادریں بٹوری، مال لیا اور نکل لیے۔ یہی صورتحال کلام اللہ کے ساتھ ہے جو اذیت ناک ہے اور کل کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کاش ہماری قوم اپنے بچوں کو سب کچھ بنائے لیکن پہلے مسلمان بنائے۔ اگر کلام اللہ کو ہم نے 100% پڑھ لیا ہوتا، یعنی سارے مسلمانوں نے، تو اردو ان کے ہاتھ سے نہ جاتی ہے۔ یعنی مسلمانوں پہ یہ الزام ہے کہ مسلمانوں کی ہی زبان اردو ہے، تو اس کو قبول کر لینے میں بھی کیا دقت ہے؟ اس لیے کہ الزام تو لگتا ہی رہے گا۔ تو اگر سنجے مصرا شوق پڑھ رہے ہیں تو یہ کلام اللہ پڑھ کے اردو تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ اردو میں وہ کشش ہے، وہ جان ہے، وہ اس کا وقار ہے، وہ شان ہے کہ اگر آپ کو مہذب بننا ہے تو اردو پڑھنا ہے۔ تو سنجے مصرا شوق نے پڑھی، منشی پریم چند نے پڑھی اور اردو کے حوالے سے مقبول و محبوب ہوئے۔ اس کا مطلب اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، لیکن عربی زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بھی 100% حماقت ہے۔ جو عربی فارسی نہیں جانتا، وہ کتنا بڑا سنسکرت کا گیانی ہو، وہ اردو کا اچھا جانکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے عربی فارسی آپ کی مجبوری ہے، اور اردو زبان کا یہ اعزاز ہے کہ ایک زبان کے لیے ہمیں کئی زبانوں کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے ہمارے اخبار میں صحافی ہوتے تھے، ایسے بھی ہوئے جو تیسرا کلاس پاس نہیں تھے اور ایسا کام کر گئے جو آکسفورڈ سے ہی پڑھ کے آئے گا تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ دیکھ کہ علامہ اقبال ہی تو علمی اعتبار سے سربلند ہیں، لیکن کیا اقبال کے علاوہ لوگ شاعر نہیں ہوئے؟ کیا ان کے علاوہ ادیب نہیں ہوئے؟ وہ شخص بھی شاعر و ادیب ہوا جس نے کاندھلا میں جو ہے کوئلہ ڈھویا اور مزدوری کی، اور اس کے بعد اس کے نام پہ لوگوں نے ڈیلیٹ اور کیا کیا حاصل کیا۔ خود اس کو اسی عمارت میں ایوارڈ دیا گیا جہاں اس نے کبھی مزدوری کی تھی۔ تو علم کا کوئی خاص پیمانہ نہیں ہے کہ وہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ہوتا ہوا نکلے تبھی عالم و فاضل ہوگا۔ ممکن ہے وہ مدرسے عرفانیہ سے نکلے اور وہاں کے پروفیسروں کو پڑھا دے، جیسے مولانا اقبال طب کی تعلیم دیتے تھے، پروفیسر کے منصب پہ فائز ہوئے جہاں حکیم فاروق تھے اعلیٰ خاندان کے، اور انہوں نے حکیم فاروق جیسے کتنوں کو پڑھا کے نکال دیا۔ تو یہ سوچ لینا کہ کسی کی داڑھی بڑی ہے اور ہماری ٹائی بڑی ہے، یہ علم کا معیار نہیں ہو سکتا۔ علم کا معیار وہی ہے کہ جو جتنا حاصل کرے گا اس کو اتنا ہی اللہ عطا کرے گا، اور علم بہت غیرت مند ہے۔ اگر ہم علوی صاحب سے اکڑ کے ملیں گے، ان کے یہاں جانب تلمس طے نہیں کریں گے تو ہم صحافت کے گر نہیں سیکھ سکتے۔ اگر ہم فاروق جاذب کو حقیر فقیر سمجھیں گے، ان کا ہلکا پھلکا دھان پان جسم دیکھ کے، تو ہم اچھے شاعر نہیں بن سکتے۔ تو جو جس لائن کا اہل علم ہے، چاہے وہ بڑھئی ہو، اس کو آپ کو عزت سے احترام سے دیکھنا پڑے گا۔ وکالت کا فن بھی سیکھنا ہے تو جو اپنی لائن کے ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطہ اور سمپرک بنانا پڑتا ہے۔ اسی ہمارے یہاں وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی، سب ہیں آج بھی الحمدللہ۔ اس محفل میں حافظ قرآن بھی ہیں، قراء بھی ہیں۔ یعنی اگر صرف قرآن پڑھایا جائے تو آدھے گھنٹے تک ہم لوگ اسی طرح کی آیات سنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مظاہر عقیدت نہیں ہے، یہاں نعتیہ محفل کا دور چلے گا۔ حافظ محمد عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے آغاز ہمارا ہمیشہ سے، یعنی اسلامیہ کالج کا بڑا اسٹیج ہو یا مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی کا اسٹیج، اس کا آغاز مستحسن کرتے ہیں ڈاکٹر منصور خان صاحب۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ یہ سب سے مبتدی ہیں، بلکہ ہم ابتدا ایسے شخص سے کراتے ہیں کہ مشاعرے کی سمت و رفتار کا تعین ہو جائے۔ ڈاکٹر منصور خان سے ملتمس ہوں
میں اپنے استاد کے اس شعر کے ساتھ کم و زائد صحیح لیکن دلوں میں سب کے ایمان ہے، کہیں جگنو چمکتے ہیں کہیں جشن چراغاں ہیں۔ تو ہم سب اہل ایمان ہیں، اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک اہل ایمان جناب منصور خان صاحب کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے نوازیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا استقبال ہے، تہہ دل سے درود شریف پڑھ لیا جائے، بآواز بلند تو اچھا ہوگا۔ نعت کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ جلوہ نما ہے شان محمد، جلوہ نما ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین خدا ہے جان محمد، دین خدا ہے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ نما ہے شان محمد۔ ذات نبی ہے اتنی پیاری، مال ہمارا جاں بھی ہماری، ذات نبی ہے اتنی پیاری، مال ہمارا جاں بھی ہماری، سب کچھ ہے قربان محمد، سب کچھ ہے قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذات نبی ہے اتنی پیاری، مال ہمارا جاں بھی ہماری، ذات نبی ہے اتنی پیاری، مال ہمارا جاں بھی ہماری، سب کچھ ہے قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جینے کا انداز دیا ہے، گرتوں کو بھی تھام لیا ہے، جینے کا انداز دیا ہے، گرتوں کو بھی تھام لیا ہے، کس پر نہیں احسان محمد، کس پر نہیں احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس پر نہیں احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرف بیاں ہے عاجز اپنا، اور قلم بھی قاصر اپنا، حرف بیاں ہے عاجز اپنا، اور قلم بھی قاصر اپنا، کیسے بیاں ہو شان محمد، کیسے بیاں ہو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بیاں ہو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدت کا آئینہ دکھایا، ایک خدا سے ہم کو ملایا، وحدت کا آئینہ دکھایا، ایک خدا سے ہم کو ملایا، کلمہ حق عنوان محمد، کلمہ حق عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کلمہ حق عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حشر میں جب سورج ہو سر پر، حشر میں جب سورج ہو سر پر، پھونک رہی ہو گرمی محشر. حشر میں جب سورج ہو سر پر، پھونک رہی ہو گرمی محشر، کاش ملے دامان محمد، کاش ملے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ملے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل وفا کا دل بھی وہی ہے، ایمان کا حاصل بھی وہی ہے. اہل وفا کا دل بھی وہی ہے، ایمان کا حاصل بھی وہی ہے. کس کو نہیں ارمان محمد، کس کو نہیں ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو نہیں ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آخری بالکل شعر ہے. دل میں رہے اصحاب نبی اور جان ہو اہل بیت تمہاری. دل میں رہے اصحاب نبی اور جان ہو اہل بیت تمہاری. یہ بھی ہے فرمان محمد، یہ بھی ہے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہے دل میں رہے اصحاب نبی اور جان ہو اہل بیت تمہاری. یہ بھی ہے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلوہ نما ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین خدا ہے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھاری بھرکم کلام سے واقعی کیفیت طاری کر دی، اور انہوں نے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ میں نعت میں اور کیفیت طاری کی، اس لیے کہ ہم لوگ پابند تھے. انہوں نے جان، شان اور ایمان کے اضافے سے اچھی نعت بنائی، جس کے لیے آپ قابل مبارکباد. قاری صاحب یہ جو ہے ڈاکٹر منصور حسن خان 1 سال سے اس پہ مال کما رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بے خبر رکھا. سال بھر کے بعد ہم لوگوں کو اتنی اجازت دی کہ آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو سکتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے تربیت فرمائی کہ اب اس کے بعد انہوں نے کہا 1 سال کے بعد مشاعرہ کریں گے. تو ہم جہاں اب پہنچے ہیں وہاں یہ سال بھر پہلے پہنچ چکے ہیں. حل ہے سنجے مصرا شوق صاحب نے بار بار کہا یار اس میں سب ایک ہی طرح کا بہر کا معاملہ ہے. ہم نے کہا اس میں بہر ایک ہی ہوگی، لیکن بے بہرا ہونا بری بات ہے، بہر کا ایک ہونا کون سی بری بات ہے. قوافی آپ جو چاہیں اپنے استعمال کر لیں، بس ربائی نہیں کہہ پائیں گے، یہ ظلم ہے. باقی سب ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی سننا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے شعر سنائے، بالخصوص اصحاب و اہل بیت کے حوالے سے ایک گوشہ آپ نے نکالا. تو لکھنؤ ہمیشہ سے متصادم رہا ہے اہل بیت اور اصحاب کو لے کر، آپ نے دونوں کو ایک ہی میں ٹاک دیا، یہ اچھی علامت ہے آپ کی شاعری. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.